بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایسی بے شرم حکومت ہے، یہ ایسی بے حس حکومت ہے، یہ ایسی ظالم حکومت ہے، ان کے اندر ایسی بربریت اور یزیدیت اور فسطائیت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ٹی وی چینلز کو آپ یہ احکامات دیے ہیں کہ آپ ساؤتھ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں سے سب اچھا دکھائیں۔ ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک وہاں پہ لوگ ڈوب گئے ہیں، ان کے بچے ڈوب گئے ہیں، ان کے جانور ڈوب گئے ہیں، ان کے گھر گر گئے ہیں، اور یہ ٹی وی چینلز کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب اچھا دکھاؤ۔ کوئی تھوڑا سا احساس کریں، کوئی تھوڑی سی شرم کریں۔ بھائی تم لوگ ابھی تک 70s میں رہ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ ٹی وی چینلز اگر نہیں دکھائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا گراؤنڈ کے اوپر۔ سب اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے، کتنا پانی کھڑا ہے۔ اور کئی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے، خاص طور پہ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جو وہاں پہ کیمپ کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے 1 مہینہ بھی پانی یہ نہ اترے جتنا پانی وہاں پہ کھڑا ہے، اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو چینلوں کو کہ سب اچھا دکھاؤ۔ کوئی تھوڑا سا شرم کرو، کوئی تھوڑی سی حیا کرو۔ میں جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں سیلاب متاثرہ، خاص طور پہ وہاں پہ جو ٹک ٹاکرز جو وہاں سے ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے وہاں کی جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں، آپ دکھائیں لوگوں کو کہ وہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز نہیں دکھا رہے۔ اور آپ جو بھی ویڈیو بنائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹویٹر پہ وائرل کریں، اپنے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کریں، اپنے فیس بک پیجز پہ وائرل کریں اور دکھائیں لوگوں کو، تو پلیز کسی طرح سے ہمیں وہ لنک جو ہے وہ بھجوا دیں۔ اور اس میں جو وہاں کے ٹک ٹاکرز ہیں وہ اگر ان کو میرا وہ موبائل نمبر چاہیے جس کے اوپر وہ مجھے ویڈیو بھجوا سکیں، تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں رپلائی میں ان کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دوں گا، اس کے اوپر مجھے وہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ ان ویڈیوز کو ٹویٹ کیا جا سکے اور پوری دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ٹی وی چینل مالکان نے اپنے ضمیر کا ایک بار پھر سودا کر لیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر جو اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں دکھا رہے، جو عوام کے وہاں پہ جذبات ہیں وہ نہیں دکھا رہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا شاہ زیب خانزادہ کا جو جمعرات اور جمعے کا پروگرام تھا، ایک بھی سیلاب متاثرہ شخص کا کوئی بیان انہوں نے نہیں چلایا۔ پھر آپ شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام دیکھیں جمعے کا اور ہفتے والے پروگرام میں ایک بھی جنوبی پنجاب میں متاثرہ جو لوگوں کی آہو پکار ہے، چیخو پکار ہے، جو ان کے بچے بہہ گئے ہیں، ایک بھی کسی متاثرہ شخص کا انہوں نے موقف نہیں دکھایا۔ اور پھر کل اتوار والے دن تو ٹی وی چینلز کو کہا گیا ہے کہ سیلاب متاثرین کو دکھانے کے بجائے ٹی وی چینل کے اوپر ٹرانسمیشن کرو، پاکستان اور بھارت کے میچ کے اوپر ٹرانسمیشن کرو، تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ سیلاب سے ہٹ کے اور میچ پہ ہو جائے۔ کو اللہ کا خوف کرو۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، متاثر ہیں، ان کے بچے بہہ گئے، جانور بہہ گئے، گھر بہہ گئے، اور تم اتنے بے شرم ہو کہ تم ٹی وی چینلوں کو کہہ رہے ہو کہ تم میچ کے اوپر ٹرانسمیشن کرو، اور تم لوگوں نے اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے چینلز کو، ٹی وی چینلز کے اوپر۔ اب اشتہار مریم نواز کو بسوں کا پروگرام ہے اس کے اوپر اشتہار چل رہا ہے، ایف بی آر کا اشتہار چل رہا ہے، شباشی کو کوئی اشتہار چل رہا ہے، کروڑوں اربوں کے اشتہار دے دیے ہیں۔ آپ کو ایک فگر پتہ ہونی چاہیے، پچھلے 3 سال میں یہ ٹی وی چینلز کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ 20 سے 25 ارب روپے دے چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو 20-25 ارب روپے انہوں نے ٹی وی چینلز کو کھلایا ہے، اگر یہ عوام پہ خرچ کرنا چاہیں تو 25 ارب میں 25,000 کشتیاں آ جاتی ہیں۔ 25,000 کشتیاں، وہ 25,000 کشتیاں ہوتی تو ایک دن میں تمام لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے روزانہ جو اس وقت پاکستان کی حکومت قرضہ لے رہی ہے پوری دنیا سے، عالمی اداروں سے 25 ارب روپے قرضہ لے رہے ہیں ڈیلی۔ ایک دن کا قرضہ جو ہے اگر وہ جنوبی پنجاب کے عوام پہ خرچ کر دیا جاتا 25,000 کشتیاں آ جاتی۔ اور اگر ایک دن کا قرضہ 25 ارب روپے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو دے دیا جائے تو سب جن کے گھر گر گئے ان کے گھر بن سکتے ہیں۔ لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ عوام نہیں ہے، ان کا فوکس کچھ اور ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے عوام نے ہمیں ووٹ دینے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کرپشن لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ اس وقت ٹی وی چینلز کو خرید لیا گیا۔ انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی چینلوں پہ خبریں نہیں چلیں گی تو سب اچھے کا تاثر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا خون اتنا سستا کیوں ہے؟ کیوں جنوبی پنجاب کے اندر جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیوں لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ جنوبی پنجاب میں کتنا نقصان ہو گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر آپ یہ بتائیں گے تو اس سے حکومت کی نااہلی ثابت ہوگی، اس سے مریم نواز ایکسپوز ہوگی، کہ مریم نواز کے لوگ ایکسپوز ہوں گے۔ خدا را ایسے نہ کریں، جنوبی پنجاب کے لوگوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے، مت جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ یہ کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ دیکھیں عمران خان کی نفرت میں نا پچھلے 3 سال میں تمام فیصلے عمران خان کی نفرت میں کیے گئے ہیں۔
تمام ادارے عمران خان کی نفرت میں برباد کیے گئے. ہر ادارے کے ٹاپ پہ وہ شخص آ کر بٹھایا گیا جو عمران خان سے نفرت کرتا تھا. کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ یہ اس ادارے کو سرو کر سکتا ہے, یہ اس ادارے کو آگے لے جا سکتا ہے, یہ پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو سرو کر سکتا ہے. اسی میں سے ایک اہم ادارہ عدلیہ کا ادارہ ہے, کیونکہ جب بھی پاکستان میں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, ناانصافی ہوتی ہے, اس کے زمین پہ قبضہ ہوتا ہے, اس کے کوئی حق مارتا ہے, وہ عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتوں کو برباد کر دیا گیا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو صرف اس لیے 15 نمبر سے اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے اور چیف جسٹس بنایا گیا, کوئی عمران خان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے عدلیہ کو برباد کر دیا, لوگ عدالتوں پر اعتماد نہیں کر رہے, لوگ عدالتوں سے رجوع نہیں کر رہے, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے. اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. خدارہ پاکستان پر رحم کریں, پاکستان پر ترس کھائیں اور سوچیں کہ آپ نے ملک کا کتنا نقصان کر دیا ہے. عمران خان کی دشمنی سے نکل آئیں اور عدلیہ کو آزاد ہونے دیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کی دشمنی میں جن نالائق ججوں کو لائے ہیں, جب آپ ان سے 2 نمبر کام لے رہے ہیں تو 2 نمبر کام اگر آپ عمران خان کے خلاف 1 کام لے رہے ہیں تو وہ جج 50 کام اپنے کر رہے ہیں 2 نمبر. اور ہر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایسے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں کہ جیسے ہر دن آخری دن ہو اور مال دھڑا دھڑ پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہا ہے, تاکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا اور انہیں ڈر ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان کے اندر لوگ نکل سکتے ہیں, تو ہم نے تو پھر پاکستان سے باہر بھاگنا ہے. تو جلدی جلدی پاکستان سے باہر اربوں روپے کے اثاثے جائیدادیں بنا لو, اولادیں سیٹ کر لو. تو بھول جاؤ اس بات کو کہ یہ چیزیں تم جو ہے وہ ہضم کر سکو گے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. میں حکومت کی تعریف کرنے کو تیار ہوں. میری نون لیگ کو یہ آفر ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنے کو تیار ہوں. صرف مجھے بتا دیں کہ آپ نے کسانوں کو پچھلے 3 سال میں کتنا فائدہ دیا عمران خان کو نکالنے کے بعد, آپ نے انڈسٹریلسٹ کو کتنا فائدہ دیا ہے, آپ نے روزگار کے کتنے مواقع فراہم کیے ہیں, آپ نے عام آدمی کی زندگی میں کتنی آسانیاں لائے ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو نیا روزگار دیا ہے, آپ نے تنخواہ دار طبقے کی زندگی میں کتنی آسانیاں لائے ہیں, آپ نوجوانوں کے لیے کتنے روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں, مجھے قائل کریں کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد پچھلے 3 سال میں پاکستان کا کون سا شعبہ ہے جو آگے گیا ہے, پاکستان کا کون سا طبقہ ہے جس کی زندگی میں آسانی آئی ہے, کون سا اس وقت ادارہ ہے جس کی اس وقت کریڈیبلٹی ہے, کون سی ایسی شخصیت ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے. آپ مجھے یہ بات میں بتا دیں, مجھے قائل کر لیں, میں آپ کی تعریف کرنے کو تیار ہوں. ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے. ہادی علی چٹھا جو ایمان مزاری صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں, خامند ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری صاحبہ کی فیملی سے رابطہ کیا ہے اور ان کی فیملی جو ڈوگر صاحب کی فیملی ہے وہ ایمان مزاری صاحبہ کی فیملی سے رابطہ کر کے کہہ رہی ہے کہ معاملے کو رفع دفع کریں, کیونکہ جسٹس ڈوگر بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں, کیونکہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے, انہوں نے بہت بدتمیزی کر دی ہے, ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. ایمان مزاری جو ہے وہ ان کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گی اور وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے اب جسٹس سرفراز ڈوگر کی فیملی نے ایمان مزاری کی فیملی سے رابطہ کیا. یہ مس کنڈکٹ ہے, ایک جج کی فیملی اگر کسی ان سے متاثرہ فریق سے رابطہ کرتی ہے, لیکن مختصر یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں. ایمان مزاری نے ایک بڑا اسٹیپ لیا ہے. ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کو ایک درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ CCTV فوٹیج جو تھی 11 سپٹمبر کو جب کمرہ عدالت میں جسٹس سرفراز ڈوگر نے بدتمیزی کی ایمان مزاری کے ساتھ 9 سے 11 بجے کے درمیان کی انہوں نے CCTV فوٹیج مانگی ہے, جو عدالت کے اندر کیمرے ہیں ان کی فوٹیج مانگی ہے, کیونکہ اس میں آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے, ویڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایمان مزاری جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف بڑی قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہیں, بڑی قانونی جنگ لڑنے جا رہی ہیں. اس میں نوجوان وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اگر ایمان مزاری جو کہ یقیناً کھڑی رہیں گی اور ان کے ساتھ اگر 20 25 30 وکلا گراؤنڈ پہ سڑک پہ نکل آتے ہیں تو یہ ایک بڑی تحریک میں بدل سکتا ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 14 سپٹمبر ہے اور دن ہے سوموار کا. 4 اہم ایشوز ہیں جس پر بات کریں گے. سیلاب کے حوالے سے تو ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, ٹویٹر پہ بھی بات کر رہے ہیں اور جو واٹس ایپ چینل ہے اس کے اوپر بھی مسلسل اپڈیٹس بھیج رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک تو جواب آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے القادر کیس کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے بھانجے کا کیس اسی جج کے حوالے ہو گیا ہے جس جج نے عمران خان صاحب کی ضمانتیں مسترد کی تھیں اور جن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا. اور آج توشہ خانہ 2 کیس کی اہم سماعت ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے چیزیں جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں وہ درست نہیں چل رہی. ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں. پہلے شروع میں ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے کیا. دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت ایک بڑی ہی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں, کیونکہ پہلے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں تو اس لیے ایک کمیونیکیشن گیپ تھا. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں وہ خبریں باہر نہیں آ رہی تھیں. پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو جو عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دینی تھیں وہ انسٹرکشنز عمران خان صاحب نہیں دے پا رہے تھے. پھر علی امین گنڈا پور صاحب
ان میں سے کیا چیز کر رہے ہیں کیا چیز نہیں کر رہے، یہ رپورٹ بھی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ رہی تھی. لیکن اب یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور کمیونیکیشن سٹارٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ نظام کبھی بھی یہ نہ کمیونیکیشن سٹارٹ ہونے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ القادر کیس لگنے سے پہلے پہلے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا سنانی ہے، اور کیونکہ سزا سنانی ہے تو اس کے لیے ٹرائل چلانا ہے. اچھا، ٹرائل جو ہے وہ وکلا نے کہا کہ ہم نہیں چلنے دیں گے جب تک عمران خان کی بہنیں اندر نہیں ہوں گی. اب کیونکہ جج صاحب جو شاہ رخ ارجمان صاحب ہیں، ان کو یہ حکم ہے کہ آپ نے اس ٹرائل کو ایز سون ایز پاسبل کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ٹرائل چلا رہے ہیں. جب ٹرائل انہوں نے چلانا ہے تو بہنوں کو اندر بلانا پڑتا ہے، اور کیونکہ اب بہنیں اندر جاتی ہیں تو ظاہر ہے باہر کی رپورٹ اندر پہنچتی ہے، اندر کی رپورٹ باہر آتی ہے. اب 5-6 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس وقت بہت ہی زیادہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں ہیں. عمران خان صاحب مثلا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 25 ماہ میں پہلی مرتبہ جو 26 اگست کا ٹویٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس میں کیٹیگوریکل علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں. پہلا، عمران خان صاحب نے اس میں حکم یہ دیا کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ مجھ سے ملنے آئے، اور اگر ان کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو وہ سپریم کورٹ سے یا دیگر فورم سے رجوع کریں. اب اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جانے کے بجائے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کر دیتے ہیں، اور پیٹیشن جو ہے ان کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے اس نے یعنی ایک بالکل یعنی اب اس میں 2 ہی چیزیں ہیں نا جو الزام ان پہ لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. اگر جان بوجھ کے وہ یہ نہیں کر رہے تو جس نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا اس نے غلط دیا کہ جس طرح سے انہوں نے پیٹیشن دائر کیا ہے یہ طریقہ کار قانونی طور پہ درست نہیں ہے. تو ان کو اگر پیٹیشن دائر کرنی تھی تو وہ درست طریقے سے دائر کرتے، لگتی نہ لگتی وہ ایک الگ بات تھی، اور اگر نہ لگتی تو وہ چلے جاتے جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کی عدالت میں جا کے اوپن کورٹ میں بات کرتے، اور اگر وہ وہاں بھی نہ لگتی تو وہ ایجوٹیشن کی طرف جاتے. میں بڑا اس پہ کلیئر ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر آج 14 سپٹمبر کو عمران خان سے ملنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ملاقات سے نہیں روک سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک پاکستان کے سب سے حساس ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس صوبے میں وفاقی حکومت یا وفاقی جو ادارے ہیں ان کی تمام پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. تو اس کے بدلے میں وہ اتنی تو فیور لے سکتے ہیں ان اداروں سے اور اس حکومت سے کہ اگر میں آپ کے تمام پالیسیز اور تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کروا رہا ہوں اپنے صوبے میں اپنے لیڈر کے اعتراض کے باوجود، تو مجھے کم از کم میرے لیڈر تک ایکسیس تو دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مرزا آفریدی صاحب کے ٹکٹ کے لیے اور ارشاد حسین کو ٹکٹ نہیں دینا، اور اس کو عرفان سلیم کو، اظہر مشوانی کو، اور اس کو خرم ذیشان کو ٹکٹ نہیں دینا اور انہیں لوگوں کو دینا ہے، اس کے لیے جب ملنے جاتے ہیں بیرسٹر سیف صاحب تو ان کی آرام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور مطلب جب چاہیں بیرسٹر صاحب جا کے مل لیتے ہیں. تو ابھی تو چلے جائیں نا، بیرسٹر سیف صاحب ہی چلے جائیں، جا کے مل لیں، عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ یہ معاملات ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے 26 اگست کو یہ کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب آج 14 سپٹمبر آ گئی ہے، 19 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کو، ابھی تک وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں گئے، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی. دوسرا، جو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈرون حملے رکوائیں پاکستان کے اندر بھی، افغانستان کے اندر جو پاکستان سے ہو رہے ہیں، اور جو آپریشن ہے وہ رکوائیں. ان دونوں کے اوپر کے پی کے حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب یا دیگر جو ان کے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہاں تو آپریشن کو ہو ہی نہیں رہا، ملٹری آپریشن ہو ہی نہیں رہا. اب اگر ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غلط بیانی کر رہے ہیں، عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کے اوپر، ڈرون حملوں والے کے اوپر بھی اور ملٹری آپریشن والے کے اوپر بھی، عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں رہے. چوتھا جو معاملہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب افغانستان کے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو جو واپس عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھیجا جا رہا ہے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور جو ایک پڑوسیوں کے حقوق ہیں اس کے بھی خلاف ہے. اس کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ افغانستان جائیں. اس پہ بھی عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں رہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا. اور یہ میرے لیے بڑا شاکنگ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اتنے عرصے سے پاسپورٹ بلاک ہے اور آج تک انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی عدالت سے رجوع کیا. اور یہ پوری دنیا کے میڈیا کے لیے خبر ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے وفاقی حکومت نے، ریاست پاکستان نے. تو اس کے اوپر بھی وہ کوئی شور نہیں بچا رہے. کئی ملاقاتیں وہ محسن نقوی صاحب سے کر چکے ہیں، کئی اہم فورمز پہ وہ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کئی ملاقاتیں مختلف سیکورٹی ایشوز پہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کسی ملاقات میں یہ ایشو نہیں اٹھایا کہ میرا پاسپورٹ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے. اور مطلب حیران کن ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں رہے. پانچواں پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں
کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو 5واں پوائنٹ ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ علی امین گنڈا پور دیں، لیکن آج 14 سپٹمبر ہو گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جلسے کی تاریخ نہیں دی، کیونکہ وہ جلسہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے ملٹری آپریشن کے خلاف باتیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، اس میں افغان مہاجرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی، عدالتوں کے اندر جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات ہوگی، عمران خان اور بشا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو جلسے کی بھی تاریخ علی امین گنڈا پور صاحب آج 14 سپٹمبر تک تو نہیں دے رہے، یعنی آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور اگر آپ نے 20 سپٹمبر کو کرنا ہے یا 25 سپٹمبر کو کرنا ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ آپ 27 اگست کو اناؤنس کر دیتے، ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہوتا، تیاری کا زیادہ ٹائم ہوتا، ایکٹیویٹیز کا زیادہ ٹائم ہوتا۔ تو یہ 5 وہ چیزیں ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے جو ابھی فہیم اختر ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے کیسز ہیں عدالتوں میں، وہاں پہ علی امین گنڈا پور ان کی کابینہ اور ان کے ایم پی ایز ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو لاسٹ ہیئرنگ تھی القادر کیس کی ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے، اس سماعت میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی کابینہ نہیں آئے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوگی، اور 7ویں جو چیز ہے وہ ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ اٹیالہ کے باہر آنے کے حوالے سے بھی جو ایم پی ایز کے گروپ میں ایک میسج کیا گیا، اس میں ایم پی ایز کی اکثریت نے کے پی کے ایم پی ایز کی اکثریت نے کہا ہے کہ ہمیں علی امین گنڈا پور کہیں گے تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو واضح طور پہ 6-7 چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور عمران خان صاحب ایک پیج پر نہیں رہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور میں 90 دن کا کہا تھا کہ 90 دن میں آر یا پار ہوگا، یا عمران خان باہر آئیں گے یا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ اس پہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے اس موقف سے بھی سرنڈر کر دیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ، بیورو چیفز کے ساتھ ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ عمران خان کے باہر آنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ وہ عدلیہ کے ذریعے آئیں، لیکن عدلیہ آزاد نہیں رہی تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، عدلیہ کے ذریعے انہوں نے آنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوں اور وہ پھر وہ باہر آ جائیں، اور وہ بھی عمران خان نے خود فیصلہ کرنا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو باہر سے کچھ ریکمنڈیشنز عمران خان صاحب تک بھجوائی گئی ہیں، اب آج وہ ان تک پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی، باہر سے بہرحال عمران خان کو یہ ریکمنڈیشن بھجوائی گئی ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بھی آپ نے ایکسٹریم فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ لیں۔ اب عمران خان صاحب وہ کیوں نہیں لے رہے یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، یا آج عمران خان کوئی اور حکم علی امین گنڈا پور صاحب کو دیتے ہیں، ان کو کوئی پیغام دیتے ہیں، ان کو کوئی حکم دیتے ہیں، یا ان کے حوالے سے حکم دیتے ہیں، تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ اہم ہے۔ یا کم از کم اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ شاید جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ مزید شاید کھل کے آج جو ہے وہ سامنے آ جائے، اگر ان کی بہنوں کی تفصیلی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگلی آنے والی جتنی بھی ملاقاتیں ہیں وہ ہر ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اہم ہوگی۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو آخری عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز اگر کسی ایک اپنے رہنما کے لیے آئی ہیں تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے آئی ہیں، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں، عمران خان کو میری یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ کے پی کے میں ہمارا جو گراف ہے پاپولیرٹی کا وہ نیچے آ رہا ہے، اور اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ اے این پی بھی اسی لیے ختم ہوئی تھی کے پی کے سے، اس کا صفایا ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی، دوسرے ان پہ کرپشن کے الزامات تھے، وہ کرپشن کر رہے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو بار بار عمران خان اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت کے پی کے حوالے سے بہت کنسرن نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو رپورٹس ملی ہیں کہ کے پی کے میں ان تینوں چیزوں کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جن تینوں چیزوں کی وجہ سے اے این پی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگلی آنے والی تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے عام ہوں گی، لیکن اس چیز کا ایک اور جو تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حامی اور ان کے مخالفین سوشل میڈیا پہ آمنے سامنے ہیں۔ وہ جو ایک انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آئی ہے دھاندلی کے حوالے سے، اس پہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے پنجاب حکومت کی، جو اس نے برباد کر دیا سارا کچھ، اس پہ اس طرح سے سوشل میڈیا فوکس نہیں کر رہا ہے، بہت بات کر رہا ہے، بات ہی تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، لیکن جس نہج پہ جا کے کرنا چاہیے تھا اس نہج پہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اندرونی لڑائیاں بہت زیادہ ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی کی، جو عمران خان کے نظریاتی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں گنے چنے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں گروپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں، اس سے عمران خان اور بشا بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے، جو عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے وہ اگنور ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کافی تحریک انصاف کو بہرحال نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں اگلے پوائنٹ کے اوپر۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا القادر کیس جو ہے وہ جنوری سے دائرہ اسلام آباد کورٹ میں، آج 14 سپٹمبر آ گئی ہے، ابھی تک عمران خان صاحب کا القادر کیس نہیں لگ رہا۔ کچھ سماعتیں ہوئیں لیکن ان میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور فارمیلٹیز پہ وہ کیس چلا، اور آج تک اس کیس میں دلائل کا آغاز نہیں ہو سکا، اور اس حوالے سے جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن تھی اس کا بھی تحریری آرڈر آ گیا ہے، اور جسٹس ڈوگر نے یہ کہا ہے کہ رجسٹرار آفس کو کہ جو ہائی کورٹ کی پالیسی ہے، پالیسی کے مطابق آپ ان کا کیس لگا دیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے تاریخ دی ہو
جس طرح سے ثاقب بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ ملک ریاض کے خلاف جب کیس آیا تو اس کی 2-3 ہیئرنگز ہوئیں اور وہ 2-3 ہیئرنگز میں اگلی سماعت کی تاریخ جو ہے وہ آرڈر میں لکھی گئی تھی، لیکن یہاں پہ عمران خان کو جواب آ گیا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ کوئی تاریخ ابھی ہم نہیں دے رہے، رجسٹرار آفس فیصلہ کرے، اور جس عدالت کا چیف جسٹس تاریخ دینے میں با اختیار نہ ہو اس عدالت کے رجسٹرار آفس کی کیا اوقات ہوگی وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور وہ مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک اور ٹاپک، عمران خان کی جو بھانجے ہیں حسان نیازی جن کو ملٹری کورٹ سے کنوکٹ کیا گیا، ان کی اپیل دائر کرنی تھی۔ وہ اپیل پہلے تو اس لیے دائر نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اپیل کا حق جو ہے وہ قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک ریمیڈی ضرور ہے، ایک ونڈو اوپن کی گئی ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے کچھ محدود سی پوائنٹس کے اوپر، لیکن جو ایک رائٹ آف اپیل ہے آرمی ایکٹ کے اندر، قانون کے اندر، وہ موجود نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہے اپیل کا، اس میں آپ کا نا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو قانون میں حق حاصل نہ ہو اپیل کا اور آپ کو جو ہے وہ محدود سے 2-3 پوائنٹس کے اوپر، تو پھر آپ کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے 7 مئی کو ایک فیصلہ دیا تھا کہ 45 دن کے اندر یعنی تقریباً کو 22 جون کی ڈیڈ لائن تھی، 22-23 جون کی، کہ 23 جون تک قومی اسمبلی میں قانون سازی کی جائے اور ملٹری کورٹ سے جو سزا یافتہ لوگ ہیں، سویلینز ہیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اس فیصلے پر جو حاجی امین، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس فیصلے کے اوپر نہ تو وہ اپنی کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ فیصلہ دیا، کیوں فیصلہ دیا، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اب جو محدود ایک دائرہ کار ہے حسان نیازی کی فیملی کے پاس، حسان نیازی کے پاس، انہوں نے ان بنیادوں پہ چیلنج کیا ہے اس فیصلے کو ملٹری کورٹ کے، لیکن حیران کن طور پر لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض یہ لگا دیا کہ آپ نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ ساتھ نہیں لگایا، حالانکہ یہی وہ ایک نقطہ ملٹری کورٹس کے خلاف بار بار اس کو اٹھایا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ جو ملٹری کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو وہ فیصلہ ہی ریٹرن نہیں دیتے، اور اس لیے یہ فیئر ٹرائل نہیں کرتے، یہ اوپن ٹرائل نہیں کرتے، اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ مت ہونے دیں۔ لیکن عدالت نے کہا نہیں، یہ تو بہت شاندار عدالتیں ہیں ملٹری کورٹ، یہ تو بہت اچھے کیسز سنتے ہیں، بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں، یہ تو فیئر ٹرائل چلاتے ہیں، اور ہم تو صدقے باری اور قربان جائیں ملٹری کورٹس کے اوپر۔ حاجی امین نے کہا، محمد علی مظہر نے کہا، حسن اظہر رضوی نے کہا، مسرت ہلالی اور شاہد بلال حسن نے کہا، اور آج لاہور ہائی کورٹ اسی پوائنٹ کے اوپر جو بار بار پوائنٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس ریٹرن آرڈر نہیں دیتی، اب لاہور ہائی کورٹ نے اعتراض یہ لگا دیا ہے کہ حسان نیازی نے ریٹرن آرڈر ساتھ نہیں لگایا، اور بھی ریٹرن آرڈر وہ دیں تو وہ ساتھ لگائیں۔ تو اب اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حسان نیازی کا کیس اسی جسٹس شہباز رضوی کے پاس بھیج دیا گیا، اس کو نیا ٹاسک دے دیا گیا شہباز رضوی کو، جس شہباز رضوی نے عمران خان صاحب کی 9 مئی کی 7 کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ مسرت کی تھیں، 7-8 کیسز میں، اور پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا تو جسٹس یحییٰ خان نے جسٹس شہباز رضوی کے خلاف ریمارکس دیے تھے کہ اس کا فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، لیکن ہم اس کے میرٹس پہ نہیں جائیں گے۔ جو کچھ جسٹس شہباز رضوی نے اور علی ضیاء باجوہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے 2 گواہوں کے حوالے سے، جو پولیس والے، ان گواہوں کی گواہی پہ ہم نہیں جائیں گے، میرٹس کے اوپر نہیں جائیں گے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے جسٹس شہباز رضوی کا فیصلہ کالعدم کیا اور عمران خان کو ضمانتیں دے دیں۔ اب حیران کن طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جج جس نے ایک بہت غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ عمران خان کے خلاف دیا، اور پی ٹی آئی کے خلاف اس سے پہلے بھی وہ فیصلے دیتے رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شہباز رضوی کے پاس اب عمران خان کی فیملی کا، عمران خان کے کارکنان کا، پی ٹی آئی کا کوئی کیس نہ لگایا جائے، لیکن جسٹس عالیہ نیلم نے اسی شہباز رضوی کے پاس حسان نیازی کا کیس لگا دیا ہے، اور 16 سپٹمبر کو اب یعنی پرسوں جو ہے وہ کیس شہباز رضوی سننے جا رہے ہیں۔ اور شہباز رضوی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس سے پہلے جس طرح سے مطلب دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ دیا، تو اب بھی جو انہوں نے انصاف دینا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو 7 کیسز میں ان کی ضمانتیں کے لیے رجوع کیا ہے فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب نے اے ڈی سی راولپنڈی میں، جو 26 نومبر کے کیسز میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، تو وہ کیس بھی کل تھا، اور کل نہیں پرسوں تھا، یعنی ہفتے والے دن تھا، تو اس دن پھر جسٹس نہیں، جج امجد شاہ نے، اے ٹی سی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے چھٹی کر لی، اور اب 18 سپٹمبر تک وہ کیس چلا گیا ہے۔ تو عمران خان کی ضمانتیں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ جج امجد شاہ کیس نہیں سن رہا، چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، نہ کوئی بیان جاری کرتی ہے، نہ کوئی سوال اٹھاتی ہے کہ امجد شاہ یہ کر رہا ہے، اور یہ امجد شاہ وہی ہے جو جی ایچ کو حملہ کیس بھی سن رہا ہے، اور یہ جو جج امجد شاہ نے ایک اور کیس بھی سنا تھا لیکن وہ چھٹی کی وجہ سے نہیں سنا جا سکا، کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ہے وہ معائنہ کرے، اور اس میں شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ شامل ہونے چاہیے، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف، اور ایک اور ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر اسمینہ نیازی، شامل ہوں اس میڈیکل بورڈ میں۔ تو بہرحال جی یہ صورتحال ہے،
اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے، اور عمران خان کی بہنوں کو اگر اجازت دی جاتی ہے اندر جانے کی اور وہ ملاقات کرتی ہیں تو بڑی خبریں جو ہیں وہ آج بھی نکلیں گی۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔